اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد لاکھوں درود و سلام محمد و آل محمد کی ذات پر۔ ناظرین، آج دو ہمارے پاس بڑی انتہائی اہم اپڈیٹس ہیں، وہ ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلی یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنے معاملات میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کے بہت سے معاملات طے پا گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور شہباز شریف کے درمیان کافی زیادہ انڈرسٹینڈنگ بڑھی ہے ان شرائط پر کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس نظریے سے پیچھے ہٹے گی جو مریم نواز شریف صاحبہ کا تھا، اور جو ایگریسو سچویشن لی تھی مریم نواز صاحبہ نے، اس سے مسلم لیگ نون جو ہے وہ پیچھے ہٹے گی۔ اپنی من مانی نہیں بلکہ پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے بہت سارے معاملات ہیں ان کو چلایا جائے گا۔ شہباز شریف صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان یہ معاملات بھی طے پائے ہیں کہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ جوائنٹلی ایک ایسا لائحہ عمل مرتب کریں گی اور پھر بجٹ کو روکنے کی کوشش کریں گی کہ حکومت کسی صورت میں اپنا چوتھا بجٹ پاس نہ کروا پائے۔ یقیناً اگر بجٹ پاس نہیں ہوتا تو پھر کسی بھی حکومت کے لیے بہت زیادہ مشکلات اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پھر اس گورنمنٹ کے لیے سروائیو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس پہ اخلاقی دباؤ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ جس کی پارلیمنٹ کے اندر اتنی اکثریت نہ رہے کہ وہ اپنا بجٹ پاس کرا سکے، وہ گورنمنٹ دیگر معاملات میں کیسے کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک بڑی اسٹریٹجی ہے، بڑی پیش رفت ہے، اور گرین سگنل مل گیا ہے اپوزیشن کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اور اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب پر بھی یہ واضح کر دیا کہ اب آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ خود درست کریں، ہم ان معاملات پہ اس حد تک نہ لے جایا جائے جہاں تک ہم نہیں جانا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پنپے، جمہوریت پھلے پھلے، جمہوری جو قوتیں ہیں وہ اپنے معاملات، اپنے مسائل خود حل کریں، پارلیمنٹ خود اپنا راستہ بنائے کہ کس طریقے سے اس نظام کو آگے لے کر چلنا ہے۔ یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اپوزیشن کے لیے اور پھر شہباز شریف صاحب کے لیے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کے لیے 2023 سے 2028 کا جو مرحلہ ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ یہی ایک وہ موقع ہے کہ اگر میاں شہباز شریف جو ہیں وہ کچھ معاملات بہتر کر لیتے ہیں اور پھر مسلم لیگ نون کو اتنی اکثریت ملتی ہے کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز اور کولیشن کے ساتھ مل کر کولیشن گورنمنٹ بنائیں، تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان بن سکتے ہیں۔ ادروائز مریم نواز شریف صاحبہ کو پاناما کیس میں جو کہ ابھی معطل ہے، اس میں 10 سال نااہلی کی سزا ہوئی تھی، اس میں مریم نواز شریف صاحبہ ابھی جو ہے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، لیکن اگر 2028 کے بعد معاملات چلے گئے تو پھر شہباز شریف صاحب کی باری نہیں آئے گی، بلکہ پاکستان کی وزیر اعظم مریم نواز شریف صاحبہ بنے گی، اگر مسلم لیگ نون وہ سیٹیں، وہ تمام اکثریت حاصل کرتی ہے جو ایک وزیر اعظم بننے کے لیے کسی بھی پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے ہوتی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ طے پا چکے ہیں۔ میاں نواز شریف صاحب نے بھی گو ہیڈ دے دیا شہباز شریف صاحب کو کہ اگر اسٹیبلشمنٹ اس حد تک آ گئی ہے کہ وہ اب معاملات میں مداخلت نہیں کرے گی تو پھر ٹھیک ہے، آپ بھی آگے بڑھیں، ایک قدم آپ آگے بڑھائیں، 2 قدم ان کو بڑھانے دیں، کیونکہ ہمیشہ سے 2 قدم پولیٹیکل پارٹیز نے بڑھایا ہے، 1 قدم اسٹیبلشمنٹ نے بڑھایا ہے۔ اس دفعہ میاں نواز شریف نے یہ شرط رکھی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے سامنے کہ اگر آپ بضد ہیں کہ معاملات طے پا چکے ہیں، چیزیں بہتر ہو گئی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ گئی ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا جائے کہ 1 قدم ہم اٹھائیں گے، 2 قدم اسٹیبلشمنٹ اٹھائے گی، تاکہ جو ایک اعتماد کا جو رجحان ہے وہ بہتر ہو سکے اور اعتماد کی فضا قائم ہو سکے۔ تو کافی عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے بڑا جھٹکا ہے، اور میاں نواز شریف جو ہے وہ بھی اگر معاملات بہتر ہوتے ہیں، بجٹ اپروو نہیں ہوتا، پھر سے کوئی ایک نیا اتحاد بنتا ہے شہباز شریف صاحب کی قیادت پہ، جس کو بظاہر تو مولانا شاید لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس کی تمام تر کنجی اور اس کی چابی جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، تو پھر میاں نواز شریف جو ہے وہ وطن واپسی کا سوچ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کوئی مستقبل قریب میں بہت جلد وطن واپس آ رہے ہوں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے معاملات طے پا چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا ہے کہ اپنے معاملات خود بہتر کریں، چوتھا بجٹ آپ کا ہے، یہ آپ خود پاس کرائیں، ہم ان معاملات پہ نہیں پڑیں گے۔ بڑی مشکل آنے والی ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو خود کو معاشی میدان میں تو بہت زیادہ
مضبوط ثابت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ فراڈ ہے، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن پارٹی گرفت عمران خان صاحب کے ہاتھوں سے کھسکتی جا رہی ہے۔ عمران خان صاحب، آپ سب کچھ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا۔ آپ اپنی پارٹی کو ایک آرگنائزیشن نہیں بنا سکے۔ آپ تو کہتے تھے کہ میں ایک آرگنائزیشن بناؤں گا، تحریک انصاف ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس میں کوئی موروثیت نہیں ہوگی۔ یقیناً کوئی موروثیت نہیں ہے، لیکن یہ تو ابھی تک پارٹی نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں تو تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت نظر نہیں آئی، یہ تو چوچو کا مربع ہے۔ کہیں سے کوئی پھول توڑا، کہیں سے کوئی لکڑی اٹھائی، کہیں سے کچھ اٹھایا، آپ نے ایک جھونپڑی بنائی ہے جو کسی وقت بھی ہلکی سی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو وہ ہلنا شروع ہو جاتی ہے، نہیں معلوم وہ کب گر جائے۔ اور آپ کے اندر اتنی پارٹی میں اتنی عداوتیں اور نفرتیں بھر چکی ہیں۔ نذیر چوہان صاحب ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، میرا بڑا احترام کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، لیکن ان کا موقف اپنی جگہ، جو وہ کہہ رہے ہیں کیا انہیں کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ بحث ہے، اس پہ بات کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا طریقہ کار ہے کہ ایک جماعت کے اندر ایک ایم پی اے وزیر اعظم کے مشیر پہ الزام لگا رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے۔ ٹھیک ہے، مذہب اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن یہ معاملہ کیا ہے عمران خان صاحب؟ آپ کی پارٹی میں اتنی گرفت نہیں ہے، آپ نے اتنی زحمت گوارا نہیں کہ فون کریں نذیر چوہان صاحب کو اور ان سے پوچھیں کہ آپ نے ایسے کیوں کیا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں؟ اگر ثبوت ہے بھی تو ایسا کیوں کیا آپ نے؟ کیونکہ سیاست الگ ہے، مذہب الگ ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو آپ کی پارٹی کے اندر اتنی نفرتیں، اتنی قدورتیں بھر چکی ہیں کہ خان صاحب آپ کی تو پنجاب گورنمنٹ بھی گئی آج کل پرسوں میں، جہانگیر ترین صاحب جتنے پیر جما چکے ہیں، آپ کی گورنمنٹ نہیں چلنے والی ہے۔ خان صاحب پتہ نہیں آپ بجٹ، وفاق کا تو پتہ نہیں ہے، وفاق کا بھی نہیں، پنجاب میں بھی نہیں، آپ بجٹ پاس نہیں کرا سکیں گے۔ 2 صوبوں کے اگر بجٹ پاس نہیں ہوتے تو خان صاحب اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سیدھی چھٹی، کالیہ تیرا کی بڑھے گا۔ پھر شہزاد اکبر صاحب کے بارے میں آج پنجاب اسمبلی میں اتنی بڑی گونج ہم نے سنی، ایک فلور آن دا ہاؤس، جس میں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا مسلک شو کریں، مذہب شو کریں، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ آیا وہ جناب رسول ثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین مانتے ہیں، یا پھر وہ قادیانیت کے فالوورز ہیں؟ کس کو فالو کرتے ہیں یہ انہیں ثابت کرنا ہوگا۔ اب مشکل آن پڑی ہے شہزاد اکبر صاحب کے لیے، یہ بحث ہونی نہیں چاہیے، یہ الگ میٹر ہے، لیکن اب مشکل آن پڑی ہے شہزاد اکبر کے لیے کہ انہیں اب یہ چیز ثابت کرنا پڑے گی۔ عمران خان صاحب یا تو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یا خود یہ سب کچھ آپ کروا رہے ہیں کہ آپ شہزاد اکبر سے اب جان کیسے چھڑائیں۔ کیا آپ کا ہاتھ ہے نذیر چوہان پر؟ آپ پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ پارٹی کے چیئرمین ہیں، اور آپ اتنا نہیں کہہ رہے نذیر چوہان کو کہ بھائی کیوں ایسی حرکت کر رہے ہو، کیوں پارٹی کو کمزور کر رہے ہو، ایک ایسے وقت میں جب پہلے ہی تحریک انصاف جو ہے وہ ڈگر گو ہے، کب گر جائے کوئی پتہ ہی نہیں، اس کی گورنمنٹ، پنجاب گورنمنٹ کب گر جائے، فیڈرل گورنمنٹ کب گر جائے۔ آپ کے پاس اکثریت ہے کہاں سے؟ 4 لوگوں سے تو آپ کھڑے ہوئے وفاق میں، 4-6 لوگوں میں آپ پنجاب میں کھڑے ہوئے ہیں، صرف 2-3 آزاد آپ سے نکل جانا تو آپ کی بزدار صاحب کی کانڈا لگے گی۔ پھر خان صاحب اس بات کو واضح کریں دونوں صورتوں میں، ایک تو شہزاد اکبر صاحب کو اب یہ بات واضح کرنے پڑے گی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم النبیین مانتے ہیں یا قادیانیت کے وہ فالو کرتے ہیں۔ یہ بات اب آپ کو کلیئر ہو گئی ہے، آپ کو کرنی پڑے گی۔ شہزاد اکبر صاحب، عمران خان صاحب نے آپ کو پھنسا دیا ہے کہ عمران خان صاحب نے اب تک اس کا نوٹس تک نہیں لیا کہ نذیر چوہان آپ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں۔ پھر آج سعید اکبر نعمانی جو بکر سے تحریک انصاف کے رکن پنجاب اسمبلی، انہوں نے فلور آن دی ہاؤس کا ہے، وہ پارلیمانی لیڈر ہے جہانگیر ترین گروپ کے۔ ہاں جی، ان کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ پارلیمانی لیڈر جہانگیر ترین گروپ۔ تو کیسے آپ پاس کروائیں گے بجٹ؟ آپ کی تو کھٹیا کھڑی ہو جائے گی، آپ کو دن میں تارے نظر آئیں گے، اور وہ جو آپ کا وسیم اکرم پلس ہے نا، اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے،
اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اور اتنی نااہل پارٹی، اتنی گھسی پٹی پٹی آئی کہ آپ کے اندر اتنی نفرتیں اور کدورتیں کہ کوئی ایک بندہ، کوئی آرگنائزیشن ہے. کیا کر رہا ہے آپ کا عامر کیانی جنرل سیکرٹری جو ہے؟ کہاں گئے وہ آپ کا سیف اللہ نیازی؟ جو سارے یہ لوگ مال بنانے والی پارٹیاں جو ہیں، عامر کیانی خاص کر جس نے خوشاب میں گل اصغر بگور سے پیسے لیے تھے ٹکٹ لینے کے، اور پھر گل اصغر بگور نے سرے عام آپ کی پیٹھ میں چرا کھاپا. کیا نوٹس کیا عامر کیانی نے کہ تم نے ایک اپنے ایم پی اے کو ہروایا وہاں پہ خوشاب میں؟ وہ ووٹ مانگتا پھرا. الیکشن سے 2 دن پہلے اس نے مسلم لیگ نون کا جلسہ کیا، اور الیکشن ڈے پہ وہ مسلم لیگ نون کے پولنگ کیمپس کا دورہ کرتا رہا. عمران خان صاحب کیا نوٹس لیا عامر کیانی نے؟ خوشاب کی جیتی ہوئی سیٹ آپ ہارے ہیں. اگر خوشاب کی سیٹ آپ جیت جاتے تو ایک نیا نیریٹو بنتا کہ وہ مسلم لیگ نون کی سیٹ تھی جو تحریک انصاف جیتنے جا رہی تھی. لیکن گل اصغر بگور نے ہروایا ہے آپ کو. اس نے بغاوت کی ہے پی ٹی آئی کے خلاف، اس نے تھوکا ہے آپ کی پی ٹی آئی پہ، اور نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور پھر بھی آپ کا عامر کیانی کچھ نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ 2.5 کروڑ روپے اتنے پیسے لینے انہوں نے. اور عام الیکشن میں 2018 کے عام الیکشن میں منہ پہ مار چکا ہے پی ٹی آئی کی ٹکٹ. آپ نے ایم این اے کا ٹکٹ واپس لے کے اسے ایم پی اے کا ٹکٹ دیا. اس نے اس وقت ٹکٹ آپ کا یوں تھوکا آپ کے ٹکٹ پہ کہ مجھے نہیں چاہیے، اور وہ آزاد الیکشن لڑا. اس نے سردار شجاع محمد خان کو ہرایا. اس نے ایم این اے کا ووٹ خود لیا، ایم پی اے کا ووٹ مرحوم وارث کلو صاحب کو ڈلوایا تھا. آپ کی پارٹی ہے کہاں پہ خان صاحب؟ پہلے اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو خان صاحب. سکھوں کے پولیٹیکل پارٹیز ہوتی کیا ہے؟ میاں نواز شریف لندن میں بیٹھا ہوا ہے، آپ نے جلا وطن کر دیا ہے. جب وہ خود ہوئے ہیں جو بھی ہے، جو وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ خود گئے ہیں یا آپ نے بھیجا ہے. ایک بندہ نہیں توڑ سکے تمام تر کوششوں کے باوجود. آپ ایک بندہ، سنگل بندہ آپ نہیں توڑ سکے. یہ روزانہ جو پی ٹی آئی کی پٹیاں ڈال رہے ہیں نا آزاد کشمیر میں، یہ کوئی توڑوا رہا ہے آپ سے. یہ بھی موسمی پھول ہے، یہ بھی موسمی پرندے ہیں جو آئے اور اڑ گئے، شو کر کے اڑ جائیں گے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. جینون لوگوں کو آپ ٹکٹ نہیں دیتے، آپ پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آپ کو الیکٹیبل چاہیے. پھر آپ کا نظریہ کہاں گیا؟ آپ کا نظریہ فوت ہو چکا ہے. پی ٹی آئی کا نظریہ فوت ہو چکا ہے، مر چکا ہے. نذیر چوہان نے اسے دفن کر دیا ہے. گل اصغر بگور نے آپ کے جنرل سیکرٹری اور آپ کے جو آرگنائزرز ہیں ان کو خرید کے پیسہ 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 چل رہا ہے پی ٹی آئی میں. کون اتنا مال بنا رہے ہیں آپ کے لوگ، اتنی کرپشن ہو رہی ہے خان صاحب. آپ کریں نہ کریں ساری آپ کے نام پہ ہو رہی ہے. تو پھر آپ ذمہ دار ہیں اس کے. کون ذمہ دار ہے بھائی؟ پارٹی کے چیئرمین آپ ہیں، وزیر اعظم پاکستان آپ ہیں. آپ نے پوچھا ہے کہ کیانی صاحب گل اصغر بگور نے جو پارٹی کے فیصلے کے خلاف بغاوت کی؟ آپ نے ملاقات کی تھی اس سے. اس نے آپ کو بھی ٹھینگا دکھا کے وہ پی ٹی آئی نون لیگ کے ساتھ چلا گیا اور نون لیگ کی حمایت کر لی. اب پھر کہہ رہا ہے میں تو پی ٹی آئی کا ہوں. یہ جماعت ہے؟ ایسے جماعتیں ہوتی ہیں. سکھیں مسلم لیگ نون سے، سکھیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، کہ کیسے جماعتیں ہوتی ہیں جو انٹیکٹ رہتی. تم اقتدار میں نہیں ہو او بھائی. جب اپوزیشن آئے گی تو تھوڑا تے نہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. کلا ٹانگے تے بیٹھے ہوں گے عمران خان صاحب. ٹانگا پارٹی، پی ٹی آئی ٹانگا پارٹی. بہرحال آپ کی گرفت ختم ہو چکی ہے. آپ اقتدار کے نشے میں آ چکے ہیں خان صاحب. پروٹوکول صبح جب اٹھتے ہیں تو کیا بات ہے خان بھائی. کرکٹ 11 بندوں کا کھیل ہے، بار میں ایک ایکسٹرا پلیئر باہر بیٹھا ہوتا ہے. سیاست کوئی اور گیم ہے. سیاست آپ کے بس کی بات نہیں ہے. حکومت چلنا آپ کے بس کی بات نہیں. آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلا. پارٹی اسمبلی نہیں گئی، حکومت کیا چلانی ہے یار آپ نے. نذیر چوہان جیسا بندہ جس کا کوئی اتنا بہت بڑا میرا بھائی ہے، میرا دوست ہے، میری بہت عزت اور احترام کا رشتہ ہے، لیکن اس کا کوئی بہت پرانا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. وہ ایم پی اے بنا ہے، وہ جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ چلا گیا ہے. اس نے کھڑے ہو کے نچا کے رکھ دیا آپ کی پارٹی کو ایک بندے نے. بتاؤ کہ شہزاد اکبر قادیانی ہے یا مسلمان ہے؟ آپ بھی بتائیں خان صاحب. آپ کے لوگ ہیں. نذیر چوہان کسی اور کا تو نہیں ہے، مسلم لیگ نون کا تو نہیں ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو نہیں ہے، JUIF کا تو نہیں ہے. وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا ہے. سعید اکبر نعمانی کون ہے؟ وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا ہے. اور شہزاد اکبر صاحب کون ہیں؟ وہ تو آپ کی آنکھوں کا تارا ہیں. بتائیں پھر کون ہے یہ؟ کیا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ
اب کلیئر کریں گے کہ کیا معاملات ہیں خان صاحب؟ یا تو شہزاد اکبر سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ اس شخص سے میں جان چھڑاؤں؟ بہت بدنام ہو گیا، بہت بدنام کر دیا اس نے مجھے، نہ اس نے کوئی کام کیا نہ کچھ کیا، بس باتوں کے علاوہ اس کے پاس کچھ کرنے کو ہے نہیں، وہ کبھی ادھر کی چھوڑتا ہے کبھی ادھر کی چھوڑتا ہے، بیان بازی ہے اس کا کام ہے، جو وہ جس کے لیے وہ احتساب کے لیے آیا تھا کچھ کر نہیں سکا، کسی سے 1 روپیہ وصول نہیں کروایا آپ نے، کیا کیا آپ نے؟ آپ کتنے بلند و بانگ دعوے یہ لوگوں کے آپ نے جو امیدوں کے، کیا کہیں خان صاحب؟ افسوس ہوتا ہے کہ اس بدقسمت قوم نے آپ کا بڑا ساتھ دیا، لیکن شاید آپ میں اہلیت نہیں تھی، نہ آپ پارٹی سنبھال سکے نہ آپ حکومت سنبھال سکے۔ بہت شکریہ، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ لازمی کریں تاکہ اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ آپ کا شکریہ، اللہ حافظ ناصر۔